دوستو ہمارے چینل نعت عابد نیموی کو لائک اور سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى ولا يضر الله شيئا أما بعد فيا أيها الناس إن الله تبارك وتعالى قال في كتابه العظيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى في موضع آخر من كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي ومن لم يعمل بسنتي فليس مني وقال عليه الصلاة والتسليم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم ورب حليم۔ حضرات، ابھی نکاح کا خطبہ مسنونہ پڑھا گیا۔ مسنونہ کا مطلب وہ خطبہ جو ہم سب کے آقا و مولا نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح سے قبل پڑھا کرتے تھے۔ آپ کی اتباع میں حضرات خلفائے راشدین، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، صالحین امت، بزرگان دین آج تک نکاح سے قبل خطبے کا اہتمام فرماتے ہیں۔ یہ در حقیقت اپنے آقا کے راستے پہ چلنے کی کوشش ہے، اور میرے بھائی یہ بہت بہترین کوشش ہے، اس لیے کہ ہمارے آقا نے فرمایا کہ جو میرے طریقے پہ چلا وہ کامیاب ہو گیا، اور جو میرے طریقے کو چھوڑا، میرے طریقے سے اعراض کیا، میرے طریقے سے ہٹا، وہ ناکام ہو گیا۔ تو میرے بھائی ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہمیں کامیاب ہونا ہے یا ناکام ہونا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم سب کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو کامیابی کی بنیاد اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی اتباع میں رکھی ہے۔ ابھی جو یہ مجلس لگی ہوئی ہے، آپ غور کریں گے کہ یہ مجلس کس چیز کی ہے، آپ کیوں آئے؟ ظاہر ہے کہ یہ کھانا کھانے، نمائش کرنے، دکھاوا کرنے اور مستی کرنے کی مجلس نہیں ہے۔ اگر یہ سب ہوتا تو یہ سب کر کے جا چکے ہوتے۔ یہ ایک عظیم مقصد ہے
اللہ کے رسول کی ایک عظیم سنت، جو زندگی کا ایک بڑا کام، بڑی عبادت ہے، یعنی نکاح ہونا ہے۔ نکاح کا طریقہ ہم نے اور آپ نے نہیں بنایا، یہ اللہ کا بنایا ہوا طریقہ ہے، تو ہمیں اس کو اسی طریقے کے مطابق کرنا ہے جیسا بنایا گیا ہے، اس کو بگاڑنا نہیں ہے، اس کو چینج نہیں کرنا ہے کہ تھوڑا گانا بھی چلے گا، تھوڑا ڈانس بھی ہوگا، اور تھوڑی میوزک بھی چلے گی، اور پھر خطبہ بھی ہوگا، اور قرآن بھی پڑھا جائے گا، اور حدیث بھی پڑھی جائے گی، اور مولانا صاحب کا بیان بھی ہوگا۔ سب ساتھ ساتھ نہیں چلے گا، زہر اور اس کا تریاق دونوں ساتھ نہیں چل سکتا، تو قرآن اور گانا دونوں ساتھ کیسے چلتا ہے؟ کیسے ہمارے ایمان والے بندے اس کو برداشت کر لیتے ہیں کہ وہیں پہ گانا بھی ہو رہا ہے، وہیں پہ قرآن کی تلاوت بھی ہو رہی، وہیں پہ اللہ کے رسول کا خطبہ بھی پڑھا جا رہا ہے؟ میرے بھائی سوچنا پڑے گا مقصد ہر شخص کا۔ اگر ہم کو بیگو سرائے جانا ہے اور ہم نے پورب کا سفر شروع کر دیا تو بیگو سرائے نہیں پہنچیں گے، ہم کہیں اور پہنچ جائیں گے۔ ہمیں اپنی زندگی کا سفر کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیاب ہونے کے لیے ایک راستہ بنایا اور لمبی لائن کھینچ دی، اور اس کے اغل بغل ٹیڑھے میڑے بہت سارے لائن کھینچے، اور فرمایا ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، یہ ہے میرا سیدھا راستہ، اس کی پیروی کرو، ولا تتبعوا السبل، اور دوسرے جو ٹیڑھے میڑے راستے ہیں اس کی پیروی مت کرو، اگر تم اس کی پیروی کرو گے تو ہلاک اور تباہ ہو جاؤ گے۔ بزرگوں، یہ جو خطبہ پڑھا گیا ہے اس میں قرآن کریم کی 3 آیات کریمہ پڑھی گئی، 3 الگ الگ مقامات سے، سورہ نساء کی آیت، سورہ آل عمران کی آیت، سورہ احزاب کی آیت۔ ہر حکم کی شروعات اس بات سے ہے کہ اللہ سے ڈرو، اس لیے کہ اللہ کا خوف جب دل میں ہوگا تبھی انسان برائیوں سے بچے گا، ظلم سے بچے گا، ناانصافی سے بچے گا، بے حیائی سے بچے گا، نفرت اور عداوت سے بچے گا۔ اگر اللہ کا خوف نہیں ہے دل میں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے دیکھا دیکھی سامنے غلط کام نہ کرے، لیکن تنہائی میں جا کر کے وہ غلط کام کرے گا، جب موقع ملے گا غلط کام کرے گا، ڈنڈی مارنے کے موقع کی جستجو میں رہے گا۔ بزرگوں، ایک آیت میں جو ابھی اب خطبے میں نے پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جتنا ڈرنے کا حق ہے، گناہوں سے بچو، اللہ کی پکڑ سے ڈرو، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تمہاری موت ایمان کی حالت میں ہونی چاہیے۔ آپ سوچیں گے یہ تو خوشی کا موقع ہے، نکاح زندگی کا ایک اہم موقع، خوشی کا موقع، اس میں جو آیت کریمہ پڑھنا سنت ہے اس میں موت کا تذکرہ۔ بزرگوں، یہ اس لیے ہے کہ انسان کی نظر موت پہ رہنی چاہیے کہ کبھی ایسا نہ ہو کہ خوشی اور مستی میں اتنا مگن ہو جائیں کہ ہم اپنی منزل بھٹک جائیں۔ کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے، آخری منزل ہے، وہاں سے کبھی غافل نہ ہوئیے گا۔ موت ایسی حقیقت ہے جو دنیا کے سارے خواہشات اور سارے رنگ رلیوں اور سارے جشن اور جوش کو ختم کرنے والی ہے، لذتوں کو توڑنے والی ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آقا نے فرمایا اذکروا ہادم اللذات، لذتوں کو جو توڑنے والی چیز ہے یعنی موت، اس کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی جس میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ تمہاری موت نہیں آنی چاہیے کفر کی حالت میں۔ آپ سوچیں گے کہ مرنا انسان کے اختیار کی چیز نہیں ہے، تو کیسے فرمایا گیا کہ تمہاری موت تو ایمان پر ہو؟ اس کا جواب یہ ہے
کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کما تحیون تموتون، جیسی تمہاری زندگی ہوگی ویسی موت ہوگی۔ اگر پاکیزگی کی زندگی ہے، سچائی کی زندگی ہے، نیکی کی زندگی ہے تو موت بھی نیک لوگوں کی طرح ہوگی، اور اگر بدکاری کی زندگی ہے، آوارگی کی زندگی ہے، ظلم کی زندگی ہے تو موت بھی ظالموں جیسی ہوگی۔ اور پھر کما تموتون تحشرون، اور جیسی موت ہوگی ویسا ہی حشر میں تمہارا انجام ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ڈرایا کہ ایک زمانہ آ رہا ہے کہ جب انسان صبح ایمان کی حالت میں ہوگا اور رات ہوتے ہوتے تک اس کی ایمان سلب ہو جائے گی، اس کا ایمان سلب ہو جائے گا، اور کبھی رات کو ایمان کی حالت میں ہوگا اور صبح ہوتے ہوتے ایمان چھن جائے گا۔ میرے بھائیوں، اپنے ایمان کی فکر کیجئے، اپنے آنے والی نسلوں کے ایمان کی فکر کیجئے۔ ہمارے پاس سب سے قیمتی دولت ایمان کی دولت ہے، ہم خود بھی بچائیں اور اپنی آنے والی نسلوں کو بھی بچائیں، اور یہ عہد کر کے اٹھیں کہ دین سے ہمارا تقاضا، یہ بنیادی تقاضا ہے، ہمارا تعلق اٹوٹ تعلق ہے، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے جدا نہیں کر سکتی ہے۔ ہم اپنے بچوں کو بھی یہ پیغام دے کر کے جائیں، اس لیے کہ جو نئی تعلیمی پالیسی آ رہی ہے اس کی وجہ سے ارتداد کی راہیں خطرناک حد تک سامنے آئیں گی، اس کا ہمیں مقابلہ کرنا پڑے گا، اور ان مجلسوں کو غنیمت سمجھ کر کے دین کی باتیں سمجھیے، دین کی طرف لوٹیے، فضولیات سے، خرافات سے، بیجا رسم و رواج سے اپنے آپ کو بچائیے، اور اپنے بچوں کو، اپنے آنے والی نسلوں کو ایجوکیٹڈ کیجئے، دینی تعلیم سے آراستہ کیجئے، تبھی ہم اپنا دین، اپنا ایمان اور اپنی شریعت بچا پائیں گے، ورنہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کی حفاظت خود تو کرے گا لیکن ہماری حفاظت نہیں ہوگی، اس لیے کہ جب دین سے ہمارا تعلق ہوگا تب ہماری حفاظت ہوگی، دین سے ہمارا رشتہ کمزور ہو جائے گا تو ہم ذلیل و رسوا ہوں گے، کوئی دستگیری کرنے والا نہیں ہوگا۔ میرے بھائی، نکاح زندگی کی ایک اہم ترین مرحلہ بھی ہے اور عبادت بھی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کی تکمیل بھی ہے۔ نکاح کو عبادت سمجھ کے کریں، اور اس کے ذریعے جو رشتہ وجود میں آ رہا ہے اس کو مضبوط بنائیں، اس لیے کہ میاں بیوی کا رشتہ بہت پاکیزہ رشتہ ہے اور قیامت تک اور آخرت میں اور جنت میں باقی رہنے والا رشتہ ہے، لیکن اگر اس کو کمزور بنانے کی کوشش کی جائے تو پھر معاملہ خطرناک ہو جاتا ہے۔ اس سلسلے میں ہمیں سمجھنا چاہیے کہ شوہر کے حقوق بیوی کے اوپر ہیں، بیوی کا حق شوہر کے اوپر ہے۔ ہر ایک کو اللہ کو حاضر ناظر سمجھتے ہوئے، اللہ کا خوف دل میں رکھتے ہوئے ایک دوسرے کا حق ادا کرنا ہے، اور اس میں کوئی بےمانی نہیں کرنی ہے۔ کوئی اختلاف ہو جائے تو علماء کرام سے، مفتیان کرام سے، دارالقضاء سے مل کر کے اپنے معاملات کو حل کرانا ہے، از خود کوئی اقدام نہیں کرنا ہے۔ ایک مجلس میں 3 طلاقیں دینا حرام ہے، اس سے بچنا ہے، اس سے توبہ کرنا ہے، اور اپنے سارے معاملات کو دین کی روشنی میں حل کرانے کی کوشش کرنی ہے۔ بزرگوں، آخری بات یہ کہ ہم سب کی بنیاد اور ہم سب کی عزت اور سربلندی کا معیار اللہ نے قرآن کریم کو بنایا ہے، شریعت کو بنایا ہے۔ آئیے ہم شریعت کو مضبوطی سے تھامیں اور عہد کریں نکاح کے اس مبارک مجلس میں کہ انشاءاللہ دین سے ہمارا رشتہ مزید پختہ اور مضبوط ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مولانا، ابھی جو نکاح ہونے والا ہے اس کی تفصیلات، نوشے کا نام ہے محمد جمشید ابن محمد اسماعیل، اور یہ پھلکاری کے رہنے والے ہیں۔ دلہن ہیں رخسانہ پروین محمد طاہر حسین صاحب کی بچی ہیں، اور 2 خاص گواہ ہیں، جناب محمد سلطان صاحب، جناب جسیم الدین صاحب، اور مولانا مظہر صاحب وکیل ہیں جنہوں نے اجازت لی ہے۔ اور مہر ہے مہر فاطمی۔ مہر فاطمی کی مقدار ہوتی ہے 131.5 تولہ 3 ماشا چاندی، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنی بیوی کا اپنی پیاری بچی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہر مقرر کیا تھا۔ برکت پانے کے لیے یہ مہر مقرر کی جاتی ہے، اس لیے اس کی وضاحت ضروری تھی۔ اور یہ عاجز مفتی محمد خالد حسین قاسمی، قاضی نکاح۔ میں مفتی محمد خالد حسین قاسمی بحیثیت قاضی نکاح بوکالت جناب مولانا مظہر صاحب، عزیزہ رخسانہ پروین بنت محمد طاہر حسین، بموجودگی دو خاص گواہ، گواہ اول جناب محمد سلطان صاحب، گواہ دوم جناب جسیم الدین صاحب، بعوض مہر فاطمی آپ کی زوجیت میں دیا اور آپ سے نکاح کرایا۔ کیا آپ نے قبول کیا؟ میں نے قبول کیا۔ جی نکاح قبول ہو گیا ہے، دعا کر لیجیے۔ اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين استغفرك ربي واتوب اليك اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا كريم۔ بر الہ ابھی جو عقد مسنون ہوا ہے، نکاح مسنون ہوا ہے تیرے شریعت اور تیرے نبی کے سنت کے مطابق، اے اللہ اس کو قبول فرما لیجئے، ہماری غلطیوں کو کوتاہیوں کو درگزر فرما دیجئے۔ اے اللہ میاں بیوی کے درمیان محبت الفت پیدا فرما دیجئے۔ اے اللہ دلوں کو جوڑ دیجئے، دونوں خاندانوں کو جوڑ دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے فضل سے مالا مال فرما دیجئے۔ اے اللہ اے اللہ تو شان کریمی کا مالک ہے۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے کرم کی چادر میں ڈھانپ لیجئے۔ اے اللہ ہم خطاکاروں سیاہکاروں کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اللہ صراط مستقیم پہ گامزن فرمائیے۔ اے اللہ ہر قسم کے فتنے سے، اے اللہ شیطان کی مکاریوں سے، نفس کے فریب سے، اے اللہ بیجا رسم و رواج سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرمائیے، برے اعمال سے حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ برے اخلاق سے، اے اللہ ہماری آنے والی نسلوں کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ خاص طور پہ بے حیائی اور بے دینی سے حفاظت فرمائیے۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔